السلام علیکم دوستو، میں اسلم سعید آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل حسم علی اردو کلاسز پر۔ جس بھائی نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو دوستو، ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں سے جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا وہ تھا اصناف نثر۔ کیا تھا؟ اصناف نثر۔ اصناف نثر کو ہندی میں گد بھاگ کہتے ہیں۔ اصناف نثر کو ہندی میں گد بھاگ کہتے ہیں اور اس کی ہم 3 قسمیں پڑھ چکے ہیں: داستان، ناول اور افسانہ۔ داستان، ناول اور افسانہ، اس کی ہم 3 قسمیں پڑھ چکے ہیں اور اس کے آگے آج ہم اپنی اس کلاس میں چوتھی قسم کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو جو ہماری جو چوتھی قسم ہے وہ ہے ڈرامہ۔ اصناف نثر کی جو چوتھی قسم کیا ہے وہ ہے ڈرامہ۔ ڈرامہ کسے کہتے ہیں؟ تو چلتے ہیں اپنی کلاس کی طرف۔ نمبر 4 ڈرامہ۔ نمبر 4 کیا ہے؟ ڈرامہ۔ ڈرامہ یونانی زبان کے لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے، یعنی کہ جو ڈرامہ ہے وہ یونانی زبان کے ڈراؤ، یونانی زبان کے ڈراؤ جو لفظ ہے اس سے مشتق ہے، یعنی کہ اس سے بنا ہے، جس کے معنی ہے عمل۔ جس کے معنی کیا ہے؟ عمل کے ہیں، عمل یا ایکشن۔ عمل یا ایکشن۔ عمل کو ہندی میں، اردو میں عمل، تو انگلش میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایکشن۔ کیا بولتے ہیں؟ ایکشن کیا ہے؟ ہر ملک میں زبان کی تعریف کے مطابق، ہر ملک میں زبان کی تعریف کے مطابق ڈرامہ انسانی زندگی کی عملی تصویر معنی ہے۔ انسانی زندگی کی کیا معنی ہے؟ عملی تصویر معنی ہے۔ عملی تصویر معنی ہے۔ یہ الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے بنتا ہے۔ یہ الفاظ سے نہیں بنتا ہے، لکھنے پڑھنے بولنے سے نہیں بنتا ہے، بلکہ یہ عمل سے بنتا ہے۔ اس میں کرنا پڑتا ہے، کیا؟ اس میں عمل کرنا پڑتا ہے، عمل سے بنتا ہے۔ ڈرامہ کسی قصے کو عملی طور پر پیش کرنے کا فن ہے۔ ڈرامہ ہے جو وہ کسی قصے کو عملی طور پر پیش کرنے کا فن ہے۔ اسی لیے ارسطو نے ڈرامہ کو عمل کی نقل کہا ہے۔ اسی لیے ارسطو نے کیا کہا ہے؟ ڈرامے کو عمل کی نقل کہا ہے۔ عمل کی نقل کس نے کہا ہے؟ ارسطو نے۔ ڈرامہ یونانی زبان کے لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے، جس کے معنی عمل یا ایکشن کے ہیں۔ ہر ملک میں زبان کی تعریف کے مطابق ڈرامہ انسانی زندگی کی عملی تصویر معنی ہے۔ یہ الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے بنتا ہے۔ یہ قصے الفاظ سے نہیں بنتا بلکہ عمل سے بنتا ہے۔ ڈرامہ کسی قصے کو عملی طور پر پیش کرنے کا کیا ہے؟ فن ہے۔ پیش کرنے کا فن ہے ڈرامہ کسی قصے کو، کوئی قصہ ہے، کوئی کہانی ہے، یعنی کہ داستان، ناول اور افسانہ وہ کہانیاں ہیں، ان کو بولیں گے، ان کو ایک دوسرے کو سنائیں گے، مگر یہ کیا ہے؟ جو ڈرامہ ہے یہ عملی طور پر پیش کیا جاتا ہے، عملی طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ارسطو نے ڈرامہ کو عمل کی نقل کہا ہے۔ ارسطو نے کیا کہا ہے؟ ارسطو نے ڈرامہ کو عمل کی نقل کہا ہے۔ جو ڈرامہ ہے وہ کس کا ہے؟ یونانی زبان کا۔ ڈرامہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یونانی۔ ڈرامہ ہے جو یونانی لفظ کے ڈراؤ سے مشتق ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ جس کے معنی ہے عمل۔ جس کے معنی کیا ہے؟ عمل، ایکشن۔ جس کے معنی عمل، ایکشن کے ہیں۔ ہر ملک میں زبان کی تعریف کے مطابق ڈرامہ انسانی زندگی کی عملی تصویر معنی ہے۔ انسانی زندگی کی کیا معنی ہے؟ عملی تصویر معنی ہے۔ انسانی زندگی کی عملی تصویر معنی ہے۔ یہ الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے بنتا ہے۔ یہ الفاظ سے نہیں بنتا بلکہ عمل سے بنتا ہے۔ یہ الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے بنتا ہے۔ ڈرامہ کسی قصے کو عملی طور پر
किसी किस्से को अमली तौर पर पेश करने का क्या है, फन है। ड्रामा है जो वो किसी किस्से को अमली तौर पर पेश करने का फन है। इसीलिए अरस्तु ने ड्रामा को अमल की नकल कहा है। एग्जाम में पूछा जाए कि अरस्तु ने ड्रामा को क्या कहा है, तो अरस्तु ने ड्रामा को नकल की अमल की क्या कहा है, नकल, अमल की नकल कहा है। आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर है ड्रामा किसे कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि ड्रामा जो ड्रामा जो लफ्ज़ है वो यूनानी ज़बान के लफ्ज़ ड्राव से मुश्तक़िल है और जिसके माना है अमल या एक्शन। जिसके क्या माना है, पूछा जाए भाई ड्रामा के क्या माना है, तो ड्रामा के जो माना है वो अमल या एक्शन के हैं। हर मुल्क में ज़बान की तारीफ के मुताबिक ड्रामा इंसानी ज़िंदगी की अमली तस्वीर माना जाता है। ये अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से बनता है। ये अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से बनता है। ड्रामा किसी किस्से को अमली तौर पर पेश करने का फ़न है। इसीलिए अरस्तु ने कहा है, अरस्तु ने ड्रामा को अमल की नकल कहा है। अरस्तु ने क्या कहा है, अरस्तु ने ड्रामा को अमल की नकल कहा है। आगे चलते हैं, ड्रामा की अक़साम। ड्रामा की दो किस्में हैं। ड्रामा की कितनी किस्में हैं, ड्रामा की दो किस्में हैं। चार किस्में। ड्रामा की कितनी किस्में हैं, चार किस्में हैं। ड्रामा की चार किस्में होती हैं। नंबर 1 अलमिया, जिसे ट्रेजेडी कहते हैं, ट्रेजेडी। अलमिया ड्रामा की अक़साम जो अलमिया उसको ट्रेजेडी कहते हैं। नंबर 2 तरबिया, जिसको कॉमेडी बोलते हैं। उर्दू में तरबिया को इंग्लिश में कॉमेडी कहते हैं। तरबिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमेडी। नंबर 3 अलमनाक तरबिया यानी कि ट्रेजिक कॉमेडी। जो अलमनाक तरबिया है उसको इंग्लिश में ट्रेजिक कॉमेडी कहते हैं। आगे तो नंबर 4 तारीखी, उसको इंग्लिश में हिस्टोरिकल कहते हैं। तारीखी हिस्टोरिकल। ड्रामा की कितनी किस्में हैं, ड्रामा की 4 किस्में। ड्रामा की अक़साम, नंबर 1 अलमिया। नंबर 1 क्या है, अलमिया, उसे ट्रेजेडी इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्रेजेडी। नंबर 2 तरबिया, इंग्लिश में क्या कहेंगे, कॉमेडी। नंबर 3 अलमनाक तरबिया को क्या कहेंगे, ट्रेजिक कॉमेडी। क्या कहेंगे, ट्रेजिक कॉमेडी। नंबर 4 तारीखी, उसको इंग्लिश में हिस्टोरिकल कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे, हिस्टोरिकल। तो यहाँ तक क्लियर है। ड्रामा की 4 किस्में। अलमिया को इंग्लिश में ट्रेजेडी कहेंगे और तरबिया को इंग्लिश में कॉमेडी और अलमनाक तरबिया ट्रेजिक कॉमेडी और नंबर 4 है तारीखी हिस्टोरिकल। आगे चलते हैं, तमहीद उलझाव या कश्मकश, नुक्ताए उरूज, सुलझाव और अंजाम। ये ड्रामा के 5 कुदरती हिस्से हैं। कौन कौन से, तमहीद, उलझाव या कश्मकश, नुक्ताए उरूज और अंजाम। ये ड्रामा के 5 कुदरती क्या हैं, 5 कुदरती हिस्से हैं। दीगर असनाफ नस्ल की तरह, दीगर असनाफ और असनाफ जो नस्ल हैं उनकी तरह ड्रामे में भी अज्जाए तरकीबी होते हैं। जिस तरह और बाकी असनाफ नस्ल हैं उनमें अज्जाए तरकीबी होते हैं, तो ड्रामा में भी अज्जाए तरकीबी होते हैं। नंबर 1 प्लाट, नंबर 2 किरदार निगारी, नंबर 3 मुकालमा निगारी, नंबर 4 ज़बानो बयान। नंबर 4 क्या है, ज़बानो बयान। तमहीद उलझाव या कश्मकश, नुक्ताए नज़र, सुलझाव और अंजाम। ये ड्रामा के 5 कुदरती हिस्से हैं। ये ड्रामा के कितने 5 कुदरती हिस्से हैं। तमहीद, उलझाव, कश्मकश, नुक्ताए उरूज, सुलझाव और अंजाम। सुलझाव और अंजाम ये एक ही है। सुलझाव और अंजाम क्या है, एक ही है।
तमहीद उलझाव या कशमकश, उलझाव या कशमकश। अच्छा ये यहाँ पे सुलझाव अंजाम, ये यहाँ पे है उलझाव या कशमकश। तमहीद उलझाव व कशमकश, उलझाव व कशमकश, नुक़्ता अरूज, सुलझाव और अंजाम ये ड्रामा के 5 कुदरती हिस्से हैं। दीगर असनाफ नस्र की तरह ये ड्रामा के कितने 5 कुदरती हिस्से हैं, 5 कुदरती हिस्से हैं। दीगर असनाफ यानी दीगर असनाफ की तरह ड्रामे में भी अज्जाए तरकीबी होते हैं। जो दीगर असनाफ नस्र हैं उनकी तरह ड्रामे में भी क्या होते हैं, अज्जाए तरकीबी होते हैं। जैसे नंबर 1 प्लॉट, किरदार निगारी, मुकालमा निगारी और ज़बान बयान। बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर है। तमहीद, उलझाव, कशमकश, नुक़्ता अरूज, सुलझाव और अंजाम ये ड्रामा के 5 कुदरती हिस्से हैं। ये 5 कुदरती हिस्से हैं। दीगर असनाफ नस्र की तरह ड्रामा में भी क्या होता है, अज्जाए तरकीबी होते हैं। प्लॉट, किरदार निगारी, मुकालमा निगारी, ज़बान और बयान। आगे चलते हैं नोट। क्या है नोट? नोट इम्पोर्टेंट है। उर्दू का पहला ड्रामा अमानत हसन लखनवी, जो उर्दू का पहला ड्रामा था वो अमानत हसन लखनवी का इंद्रसभा ड्रामा है। आपसे पूछा जाए कि उर्दू का पहला ड्रामा इंद्रसभा किस शायर ने लिखा था, तो हम क्या बोलेंगे, अमानत हसन लखनवी, अमानत हसन लखनवी। नोट, उर्दू का पहला ड्रामा अमानत हसन लखनवी का इंद्रसभा। क्या है? इंद्रसभा। इंद्रसभा कौन सा ड्रामा है? इंद्रसभा। उर्दू ज़बान का सबसे पहला ड्रामा कौन सा है? इंद्रसभा, जिसको अमानत हसन लखनवी ने लिखा था। आगे चलते हैं नंबर 5 खाका। क्या है? खाका। खाका नसरी अदब की एक दिलकश सिन्फ है। जो खाका है वो उर्दू अदब की एक दिलकश सिन्फ है। खाका दरअसल अंग्रेजी लफ्ज़ कैरीकेचर का उर्दू तर्जुमा है। क्या है? कैरीकेचर का उर्दू तर्जुमा है। खाका नसरी अदब की एक दिलकश सिन्फ है। खाका दरअसल अंग्रेजी लफ्ज़ कैरीकेचर का उर्दू तर्जुमा है। उर्दू में लफ्ज़ खाका को एक और अंग्रेजी लफ्ज़ स्केच के मुबादिल के तौर पर भी शामिल किया जाता है। बात समझ में आई? जो खाका है वो नसरी अदब की एक दिलकश सिन्फ है, और जो खाका है दरअसल अंग्रेजी लफ्ज़ कैरीकेचर। ध्यान रखना कि अंग्रेजी जो खाका है वो अंग्रेजी लफ्ज़ कैरीकेचर का उर्दू तर्जुमा है। कैरीकेचर का क्या है? उर्दू तर्जुमा है। उर्दू में लफ्ज़ खाका को एक और अंग्रेजी लफ्ज़ स्केच के मुबादिल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर खाका की 2 किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं? आमतौर पर खाका की 2 किस्में होती हैं। नंबर 1 सवानही खाका और नंबर 2 अफसानवी खाका। खाका की कितनी किस्में होती हैं? 2 किस्में होती हैं, सवानही खाका और अफसानवी खाका। नंबर 1 सवानही खाका। क्या है? सवानही खाका क्या है? सवानही खाके वो होते हैं जो किसी हकीकी शख्सियत के बाज़ पहलुओं को उभारते हैं। हकीकी शख्सियत के बाज़ पहलुओं को उभारते हैं। क्या होते हैं? वो सवानही खाके होते हैं। क्या होते हैं? सवानही खाके होते हैं। नंबर 2 अफसानवी खाका। अफसानवी खाका क्या है? अफसानवी खाका वो होते हैं या अफसानवी खाके वो होते हैं जो किसी किरदार की खुसूसी कैफियत को वाज़ेह करें। जो किसी किरदार की खुसूसी कैफियत को वाज़ेह करें, वो अफसानवी क्या होते हैं? अफसानवी खाके होते हैं। खाका। नंबर 5 खाका। खाका नसरी अदब की एक दिलकश सिन्फ है। जो खाका है वो नसरी अदब की एक दिलकश सिन्फ है।
خاکہ دراصل انگریزی لفظ کیریکیچر، انگریزی لفظ کیا ہے؟ انگریزی لفظ کیریکیچر کیا ہے؟ کیریکیچر، انگریزی لفظ کیا ہے؟ کیریکیچر، کیریکیچر کا اردو ترجمہ ہے، کیا ہے؟ کیریکیچر کا کیا ہے؟ اردو ترجمہ ہے۔ اردو میں لفظ خاکہ کو ایک اور انگریزی لفظ، اردو میں لفظ خاکہ کو ایک اور انگریزی لفظ اسکیچ، کیا؟ اسکیچ، اسکیچ کے مبادل، اسکیچ کے مبادل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، مبادل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر خاکے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دو قسمیں ہوتی ہیں۔ عام طور پر خاکہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ خاکہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 سوانحی خاکہ، نمبر 2 افسانوی خاکہ، کیا؟ نمبر 1 سوانحی خاکہ اور نمبر 2 کیا ہے؟ افسانوی خاکہ۔ نمبر 1 سوانحی خاکہ پڑھ رہے ہیں ہم۔ سوانحی خاکہ کیا ہے؟ سوانحی خاکے وہ ہوتے ہیں جو کسی حقیقی شخص کے بعض پہلوؤں کو ابھارتے ہیں، جو کسی حقیقی شخص کے بعض پہلوؤں کو ابھارتے ہیں، انہیں کہتے ہیں سوانحی خاکہ۔ اور افسانوی خاکہ وہ ہوتے ہیں جو کسی کردار کی خصوصی کیفیت کو واضح کرتے ہیں۔ سوانحی خاکے وہ ہوتے ہیں جو کسی شخصیت کے بعض پہلوؤں کو ابھارتے ہیں۔ اور نمبر 2 کیا ہے؟ افسانوی خاکہ۔ افسانوی خاکہ وہ ہوتے ہیں جو کسی کردار کی خصوصی کیفیت کو واضح کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ واضح کرتے ہیں، خصوصی کیفیت کو کیا کرتے ہیں؟ واضح کرتے ہیں۔ کوئی کردار ہوتا ہے، کردار یعنی کہ اصل میں نہیں بلکہ نقل میں ہوتا ہے، تو اس کی جو کسی کردار کی جو خصوصی کیفیت ہے اس کو واضح کرتے ہیں۔ کامیاب خاکے کے لیے ایک کامیاب خاکے کے لیے ہیئت، آرٹ اور فن، مزاح نگاری، مرقع نگاری، سیرت اور شخصیت اور زبان اسلوب کا ہونا کیا ہے؟ لازمی ہے۔ نوٹ: ایک کامیاب خاکے کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ ہیئت، کیا ہے؟ ہیئت، آرٹ و فن، مزاح نگاری، مرقع نگاری، سیرت اور شخصیت اور زبان و اسلوب، سیرت اور شخصیت اور زبان و اسلوب کا ہونا کیا ہے؟ لازمی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ ایک کامیاب خاکے کے لیے ہیئت، آرٹ و فن، مزاح نگاری، مرقع نگاری، سیرت اور شخصیت اور زبان و اسلوب کا ہونا کیا ہے؟ لازمی ہے۔ نمبر 6 اور لاسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے اصناف نثر کا، تو اس میں لاسٹ کیا ہے؟ نمبر 6 انشائیہ، کیا ہے؟ انشائیہ۔ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ انشائیہ ہماری نثری ادب کی ایک خاص صنف ہے۔ انشائیہ ہماری جو نثری صنف ہے اس کی خاص جو نثری ادب جو نثری اصناف نثری ہے اس کے ادب کی ایک خاص صنف ہے۔ یہ صنف انگریزی ادب سے آئی ہے۔ یہ صنف کس سے آئی ہے؟ انگریزی ادب سے آئی ہے۔ یہ انگریزی ادب کی صنف لائٹ ایزی کے مترادف لفظ ایزی عربی لفظ السری سے نکلا ہے۔ انشائیہ ہمارے نثری ادب کی ایک کیا ہے؟ ایک خاص صنف ہے۔ یہ صرف انگریزی ادب سے آئی ہے۔ کس سے آئی ہے؟ انگریزی ادب سے آئی ہے۔ یہ انگریزی ادب کی صنف، ایک انگریزی ادب کی صنف ہے جس کا نام کیا ہے؟ لائٹ ایزی۔ انگریزی جو صنف ہے وہ لائٹ ایزی ہے۔ لائٹ ایزی کا وہ کیا ہے؟ مترادف ہے۔ لائٹ ایزی کے مترادف ہیں۔ لائٹ ایزی کے کیا ہے؟ مترادف ہے۔ لفظ ایزی عربی لفظ السعی سے نکلا ہے۔ جو ایزی ہے، لفظ ایزی کیا ہے؟ وہ عربی لفظ السعی سے نکلا ہے جس کو فرانسیسی زبان میں ایزائی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فرانسیسی زبان میں ایزائی کہتے ہیں۔ انشائیہ ہمارے نثری ادب کی ایک خاص صنف ہے۔ ہمارے نثری ادب کی کیا ہے؟
ایک خاص صنف ہے. یہ صنف انگریزی ادب سے کس سے آئی ہے؟ انگریزی ادب سے آئی ہے. یہ انگریزی ادب کی صنف لائٹ ایزی کے مترادف ہے. لائٹ ایزی کے کیا ہے؟ مترادف ہے، یعنی کہ اس کے ولوم ہے، اس کے اپوزٹ ہے، مترادف ہے. لفظ ایزی، جو لفظ ایزی ہے وہ کیا ہے؟ وہ عربی لفظ کے السعی سے نکلا ہے. کس سے؟ جو لفظ ایزی ہے وہ عربی لفظ کے، عربی زبان کے یعنی عربی لفظ کے السعی سے نکلا ہے، جس کو فرانسیسی زبان میں ایزائی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایزائی کہتے ہیں. آگے چلتے ہیں. بے تکلفی و سادگی. انشاء کیا ہے؟ بے تکلفی و سادگی، اختصار و جامعیت، انکشاف ذات، عصری آہنگی. عصری کیا ہے؟ عصری آگہی، رنگینی و ظرافت، خود کلامی، موضوع کا تنوع، آزادی تحریر، منتشر خیالی و ربطی، منتشر خیالی و ربطی، داخلیت و عنایت، تازگی و سگفتگی، لطف اندوزی و مسرت آفری وغیرہ انشائیہ کی اہم خصوصیات ہیں. کیا ہیں یہ؟ انشائیہ کی اہم خصوصیات ہیں. کون سی ہیں؟ بے تکلفی و سادگی، اختصار و جامعیت، انکشاف ذات، عصری آگہی، رنگینی و ظرافت، خود کلامی، موضوع کا تنوع. کیا؟ موضوع کا تنوع، آزادی تحریر، منتشر خیالی و بے ربطی، داخلیت و عنایت، تازگی و سگفتگی، لطف اندوزی و مسرت آفری. انشائیہ کی اہم خصوصیات ہیں. انشائیہ کی کیا ہے؟ اہم خصوصیات ہیں. آگے نوٹ پڑھتے ہیں. ملا اسد اللہ خان وجہی کی تصنیف، ملا اسد اللہ خان وجہی کی جو تصنیف صبرس کو اردو کا پہلا انشائیہ قرار دیا جاتا ہے. اردو کا پہلا انشائیہ قرار دیا جاتا ہے. اس میں انشائیہ کی ساری خوبی موجود ہے. اس کے اندر انشائیہ کی جو خوبی ہیں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں. وہ یعنی کہ آپ سے پوچھا جائے ایگزام میں کہ ملا اسد اللہ خان وجہی نے سب سے پہلے کون سا وہ تصنیف کیا ہے، کہ جو تصنیف ہے انشائیہ تصنیف کا کیا نام ہے، تو ہم بولیں گے صبرس. کیا؟ صبرس. ملا اسد اللہ خان وجہی کی جو تصنیف صبرس کو اردو کا پہلا انشائیہ قرار دیا جاتا ہے. اس میں انشائیہ کی جو ساری خوبیاں ہیں وہ ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں. تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری کلاس؟ امید ہے کہ کلاس اچھی لگی ہوگی. اگر کلاس اچھی لگی ہے تو کلاس کو لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. تو دوستو یعنی کہ جو ہمارا جو اصناف نثر ہے، اصناف نثر کا جو ٹاپک ہے وہ پورا ہو چکا ہے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم اصناف نظم یعنی کہ ہندی میں جس کو پد باغ بولتے ہیں اس کو ہم لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.